کافروں نے باویلا مچا دیا کہ صاحب یہ لو صاحب محمد کی ایک نئی کہانی سنو۔ ابھی تو دنیا کی باتیں چل رہی تھی، ابھی آسمانوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اب ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر کے پاس گیا اور ابو بکر کے آنے کے بعد کہنے لگا کیا بھائی نئی کہانی سنی ہے آپ نے؟ ایک نئی کہانی سنی ہے؟ بولا کون سی کہانی؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں اپنے بستر سے اٹھا، بستر سے اٹھنے کے بعد مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ جانے کے بعد میں ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم گیا، عرش اعظم کے بعد لامکہ گیا، کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ یہ بات تو تو نے بتا دی، اب یہ بھی بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے ابو جہل کہتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے وہ نبی کہتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیے، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ ذرا رکو میں محمد سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں کہ وہ عرش اعظم پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، وہ ساتوں آسمان کے پار گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ پتا کہ کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا محمد نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو جہل سن لے، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو یہ چھوٹی بات ہے، اگر میرا نبی اس سے بڑھ کر کوئی بات کہے تو ابو بکر اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، کیا یہ ایمان ہونا چاہیے نبی کے بارے میں کہ بات جب مصطفیٰ کی آ جائے تو تحقیق نہیں ہوتی، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ صاحب راوی کیسا ہے، راوی تو کافر ہے۔ آج کوئی نبی کے معجزے کی بات، نبی کے اختیار کی بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی بد عقیدہ اٹھ کر کہتا ہے کہ صاحب یہ تو حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، یہ تو حسن حدیث ہے، اس کو ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ صاحب اس کے اندر ایک راوی کمزور ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، راوی کمزور ہے، وہ راوی یہ بتا مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہے گا کہ ہاں ہاں مسلمان ہے۔ میں نے کہا اب ابو بکر کو دیکھ، روایت کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، بتانے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور کافر بھی نہیں کافروں کا باپ ہے کہ جس کو ابو جہل کہا جا رہا ہو۔ ابو جہل ہے، نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ابو بکر نہیں کہہ رہے کہ پوچھ کے آؤں گا، کہا کہ بات نبی نے کہی ہے، بولا ہاں نبی نے کہی ہے، کہہ رہے کہ میں ماننے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے بتا دیا کہ جب شان مصطفیٰ کی بات آئے تو راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بات کس نبی کی ہو رہی ہے، بات کس شخصیت کی ہو رہی ہے، بات اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، کسی ایسے ویسے انسان کی نہیں ہو رہی ہے کہ صاحب آپ اپنی تحقیقیں کریں، آپ اپنی عقلیں چلائیں۔ کیونکہ یاد رکھنا جو بھی نبی کے بارے میں اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنا دماغ لڑاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، تو وہ اسلام سے پھر ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ یہی سر سید جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بانی ہے، اس نے بھی دماغ لگایا نا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ تو حضور کے بارے میں عقلیں نہیں چلتی ہیں، حضور کے بارے میں دماغ نہیں چلانے پڑتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں آیا اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں